نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیں میرا کام یہ ہے کہ قرآن مجید میں میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اس کے ذریعے تمہیں اس عذاب سے ڈراؤں کہ جس کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ عذاب کو لانا میرا کام نہیں۔ اور آیت کے آخر میں کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جیسے بہرے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خطرے میں آواز دی جائے تو بہروں کو آواز فائدہ نہیں دیتی کوئی خطرے کے وقت، فرمایا کیونکہ ان میں کسی آواز سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کافروں کی حالت یہ ہے کہ انہیں عذاب کی وعیدیں فائدہ نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خود کو بہرا کیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہاں پر غور اگر کیا جائے تو علماء کہتے ہیں دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبیوں کا کام صرف احکام سنا دینا ہے، یعنی سنا دینا ان کے اوپر لازم ہے، کسی کے دل میں اتار دینا یہ ان پر لازم نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح جو کوئی بھی وعظ و نصیحت سے نفع حاصل نہ کرے، جیسے آج اگر ہم دیکھتے ہیں کتنے وعظ و نصیحت ہو رہے ہیں، کتنا پیغام پہنچایا جا رہا ہے آسان طریقے سے، تو فرمایا جو وعظ سے نفع حاصل نہ کرے وہ بھی بہرا ہے اور دل کا بہرا ہے، اگرچہ بظاہر اس میں سننے کی قوت ہے، وہ سن بھی رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہرا ہے۔ جیسے بہرا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، ایسے یہ وعظ و نصیحت سن کے بھی تو ہمیں بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے ہم سب کو، اپنے آپ کو بھی، کہ ہم سن کر کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں آتی تو گویا کہ ہم بھی دل کے بھی بہرے ہیں اور کان سے بھی بظاہر سننے والے ہوں لیکن ہم بہرے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اس آیت میں اللہ نے پہلے تو ان لوگوں کا بتایا کہ جو فائدہ نہیں اٹھاتے وہ بہرے ہیں، فرمایا کہ عذاب آنے کی خبر سن کر کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہاں تک کہ جب عذاب آ گیا یا جب عذاب آ جائے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انہیں اگر اللہ کے عذاب کا معمولی سا حصہ بھی اگر پہنچ جائے تو قرآن بتاتا ہے اس وقت صرف ان کی ایک ہی پکار ہوگی اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہم برباد ہو گئے، ہائے ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کر اور ان پر ایمان نہ لا کر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک اور مقام پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت اور بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی تنبیہ، اولیاء کرام کہ اس کے وعظ و نصیحت سے، فرمایا کہ ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں اللہ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے۔ میں جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور، تو لوگ قبرستان میں آج ایسی آوازیں بھی سنتے ہیں کہ قبر میں سے بھی آوازیں اتنی خطرناک طریقے سے لوگ ریکارڈ کرنے والے ان کے دل بھی ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی آوازیں جو قبرستان سے بھی آتی ہیں، ایک عجیب سا ایک ماحول۔ تو فرمایا موت کے بعد انہیں اللہ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے کیونکہ ابھی لوگ سو رہے ہیں، اور فرمایا جب انہیں موت آئے گی تو اصل میں وہ بیدار ہو جائیں گے اور پھر مرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔
اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے فرمایا وہ یہ کہیں گے ہائے بربادی، ہائے ہلاکت، وہ پکاریں گے۔ لہٰذا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچنے اور اس کی رحمت اور نجات کے دروازے کی طرف آئیں، اور اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہی قرآن کی دعوت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے، اللہ اکبر، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب ہم عدل کی ترازو کو رکھیں گے، اور وہ ترازو میں ہم تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور ان کی جزا دی جائے گی۔ تو یاد رکھنا کہ کسی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو یاد رکھنا قیامت کے دن ہم اسے بھی لے کر آ جائیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی مرحلہ وہ مرحلہ ہوگا یہی والا جس میں اس آیت میں بتایا گیا کہ جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن کسی کے ثواب میں کوئی کمی کر کے یا کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں آج انصاف دینے والے لوگ کسی کا ظلم کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یاد رکھنا کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک اس میں اتنا بڑا سبق ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دل پر چوٹ لگانے کے لیے اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو یہ حدیث پاک بہت بڑی چوٹ ہے۔ سنیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے، میرے ساتھ خیانت کرتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں، تو یا رسول اللہ بتائیے کہ ان غلاموں کے بارے میں میرے متعلق میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر! کیسے صحابہ کتنی صاف کوئی حضور کے بارگاہ میں آ کر سب بتا دیے کہ میں گالیاں بھی دیتا ہوں اور میں انہیں مارتا بھی ہوں، لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، 3 جرم کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں نے جس نے تمہاری خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی، تم سے جھوٹ بولا اور جو تم نے انہیں سزا دی، ان سب کا اللہ رب العالمین حساب لگائے گا، ان سب کا حساب لگایا جائے گا۔ فرمایا پھر تیری سزا ان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب بے باک ہے، نہ تیرا ان کے ذمے نہ ان کا تیرے ذمے کچھ ہوگا، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوگا تو فرمایا تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہوا تو زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! جس وقت اس نے یہ سنا، وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص ایک طرف ہو گیا اور چیخیں مار کر رونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ چیخیں مار کر رونے لگا تو میرے آقا نے اس شخص سے کہا، کیا تو نے یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا؟
یہی والی آیت میرے آقا نے پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ یہ آیت اس شخص نے سننی تھی اور اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میرے سارے غلام آزاد ہیں، یعنی میں ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کے لحاظ سے یعنی کتنا اپنا محاسبہ نفس کرنا، ایسے عظیم لوگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ جس دن اگر سینگوں والے جانور نے وہ بے سینگ کو بھی مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کا بھی حق قیامت کے دن دلوائے گا۔ تو اس دن حقوق سے چھٹکارا پانے سے کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کیونکہ وقت ہمارا 15 منٹ ہوتا ہے، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو اتنی خوبصورت کہ اس میں آپ نے سارا زندگی میں ہم کیا کیا نہیں کرتے، آپ نے وہ سب اس گفتگو میں رکھ دیا۔ کبھی انشاءاللہ یہ عرض کروں گا، لیکن ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اب یہاں سے انبیاء علیہم السلام، کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، اب یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا اللہ رب العالمین نے ان کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی، اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو کیسے برداشت کیا اور صبر و استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، تاکہ بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے جو خدمت دین کرنے والے ہیں وہ ان انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، اور وہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ اور ایثار و اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا واقعہ بیان کیا اور مختصر بیان کیا۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ایسی کتاب عطا کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ کتاب توریت، فرمایا جس کا وصف یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی ہے۔ فرمایا وہ کتاب ایسی روشنی ہے کہ جس سے نجات کی راہ معلوم ہوتی ہے، اور فرمایا ایسی نصیحت ہے کہ جس سے پرہیزگاروں کو تنبیہ و نصیحت اور دینی امور وہ علم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا۔ اب سوال آتا ہے کہ توریت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو ہارون علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بالواسطہ دی گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، یعنی ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی اور آپ کے واسطے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو دی گئی، یعنی دونوں کو دی گئی۔ اللہ نے ایک ساتھ اس آیت میں ذکر کر دیا۔ آگے انہی کا ذکر 2 آیات میں اور آئے گا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو حق سنتے ہیں اس حق پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے مولا کریم درس قرآن میں سنا ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ نماز شہادہ کرنا، درود پاک پڑھنا، مولا کریم واعظ و نصیحت سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ یا رب العالمین اس ماہ رجب جو خیر و برکت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، جس کے ہر لمحے میں تو رب کریم کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، میرے مولا اس رحمت والے عشرے کا
صدقہ، مولا کریم اس مبارک مہینے کا صدقہ، اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس ماہ مبارک کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے یا اللہ حضور کی امت پر جو آج مولا کریم پریشانی کا وقت ہے، مولا کریم یہ پریشانی دور فرما دے، حضور کی امت کی خیر فرما، ہر مقام پر میرے آقا کی امت کی خیر فرما۔ مولا کریم یہود و ہنود کی تمام سازشوں کو ناکام و نامراد فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، حضور کی امت کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔